ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद। जी हाँ, हर सुबह हम आपका साथ देते हैं, आप हमारा साथ देते हैं, तो हम मिलकर आगे बढ़ते हैं खुदा उनके पाक कलाम को देखते हुए, उस पर गौर करते हुए। तो ज़बूर 50 जो है वो खुदा उनके पाक कलाम में से मैं तिलावत करना चाहूंगा। रब खुदा ने कलाम किया और मशरिक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। सयून से जो हुस्न का कमाल है खुदा जलवागर हुआ है। हमारा खुदाए कर खामोश नहीं रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। अपनी उम्मत की अदालत करने के लिए वो आसमान और जमीन को तलब करेगा कि मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर जमा करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ अहद बांधा है। और आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि खुदा आप इंसाफ करने वाला है। आए मेरी उम्मत सुन, मैं कलाम करूंगा, और आए इसराइल में तुझ पर गवाही दूंगा, खुदा तेरा खुदा मैं ही हूं। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू वफादार खुदा है। खुदावंद तूने हमारे साथ अहद बांधा। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदावंद इस वक्त हम तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और आज के सारे प्रोग्राम को खुदावंद तेरे हाथों में देते हुए तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। खुदावंद तू बड़ी बरकत देना, अपने लोगों के साथ होना। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद की सताइश करते हैं। आपको लिए चलते हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च की क्वायर की तरफ, तो आप यकीनन बरकत पाएंगे। खूबसूरत ये हमदो सना है। तो आइए सब मिलकर खुदावंद की सताइश करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि खुदावंद बेहद तारीफ के लायक है। आइए उसकी सताइश करें।
बहुत खूबसूरत गीत। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे ही साथ रहूंगा। सचमुच खुदावंद अपने वादों में सच्चा है। वो हमें संभालता, हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है, और उस कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं और नए एहतनामा में से आज के लिए जो हमारा विर्द है उसको हम देखेंगे। पहला पतरस का खत, उसका पहला बाब 13 आयत से मैं आपके लिए खुदा के पाक कलाम को तिलावत करूंगा। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 30। नए एहतनामा में से पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 13 आयत से खुदा के पाक कलाम को हम देखेंगे। यूं मरकूम है, इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फर्मबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा चलाता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर अखीर जमाने में तुम्हारी खातर हुआ कि उसके वसीले से ईमान लाने पर लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और पाक है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर, समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। जिंदा पाक खुदा, लश्करों के खुदावन, बादशाहों के बादशाह, तो जो बुजुर्ग है, सादकुल कौल है, कदीमुल आयाम है, कदूस और पाक है, हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए जिंदा पाक खुदा, अभी जब हम तेरे कलाम पर गौर करने को हैं, हम अपनी कम मायगी का, अपनी कमजोरी का, अपनी कम इल्मी का इकरार करते हैं। तेरी दानिश और तेरी हिकमत पर भरोसा करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं
اور تیرے پاکرو کی معمولی چاہتے ہیں، تیری رہنمائی چاہتے ہیں۔ خدا ہماری عقلوں کو روشن کرنا، ہمارے خیالات کو وسعت بخشنا، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اور ان تمام ایکوپمنٹ کو بھی تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں جن کے ذریعے خدا تیرا کلام دنیا کے کونے کونے پھیل رہا ہے۔ خدا تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے ایک بار پھر خدا کے لہو کے بارے میں بات کرنے کو ہے۔ خدا کا لہو، اس کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں کیوں خدا کے لہو کی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے کسی خدا کے خادم سے کہا کہ جی دیکھیں، خدا کا جو کلام ہے یہ بہت پرانا ہے، بائبل بہت پرانی ہے، اور جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ آج کے دور کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے، ان کا میری زندگی سے کیا تعلق، کیا واسطہ ہے؟ اتنے ہزار سال پہلے یہ سب باتیں تحریر کی گئیں، یہ واقعات جو رونما ہوئے، ان کا آج ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ بائبل مقدس ایک انٹیک کتاب ہے، قدیم کتاب ہے، اس کا اس 21ویں صدی میں کیا لین دین؟ خدا کے اس خادم نے اس شخص سے کہا کہ دیکھیں بھیا، آپ دیکھتے ہیں کہ جو سورج ہے، جو چاند اور ستارے ہیں، یہ جو کائنات ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، یہ سورج ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ نیا عہد نامہ لکھا گیا، اس سے پہلے کہ یہ انبیاء آئے، یہ سورج اس سے بھی پرانا ہے۔ اگر آپ اس روشنی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اگر آپ سورج کی گرمی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو کہ اتنا قدیم ہے، تو جس نے یہ تمام کائنات بنائی، جس نے سورج چاند ستارے بنائے، آپ اس کے منہ کی باتوں سے کیوں نہیں برکت پا سکتے؟ اور کیوں آپ کہتے ہیں کہ اس کا کلام جو ہے وہ اثر نہیں رکھتا اور میرے لیے کارآمد نہیں ہے؟ خدا کا کلام جیسے کہ وہ خود قدیم الایام ہے، جیسے کہ وہ خود آج کل اور اب تک یکساں ہے، اس کے منہ کی باتیں یکساں ہیں۔ جب ہم خداوند کے لہو کی بات کرتے ہیں، خداوند کا لہو جیسے کہ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز خون سے پاک کی جاتی تھی، قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ جب بھی ہم انبیاء کو دیکھتے ہیں، خداوند نے ان کو کامیاب کیا، انہوں نے قربان گاہ بنائی اور خداوند کی شکر گزاری کی۔ نوح جب طوفان سے نکلا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے قربان گاہ بنائی۔ خداوند کا یہ فرمانا کہ قربانی دی جائے، قربانی کا مطلب ہے قرب، نزدیکی چاہنا، قربت چاہنا۔ تو بغیر خون کے خداوند کے ساتھ ہماری قربت نہیں ہو سکتی، ہم اس کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ So for the sake of fellowship, for the sake of redemption, for the sake of reconciliation, the blood of Jesus Christ is very important۔ ہم نے کل اس بات کو سیکھا تھا کہ خداوند کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں مخلصی ملتی ہے، ہمیں رہائی ملتی ہے، ہماری باپ کے ساتھ رفاقت اور شراکت ہو جاتی ہے، ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہماری آپس میں بھی جو رفاقت و شراکت ہے وہ خداوند کے لہو کے وسیلہ سے ہے۔
اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر غور کریں، جیسے کبھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھا، پاک زندگی بسر کرنے کے لیے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں خداوند کے پاک لہو کی ضرورت ہے. How to live a holy life is very important. And for the sake of holy life, we need a holy blood. ہمیں خداوند کے پاک روح کی اور خداوند کے لہو کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات جو میں یقین دہانی کے لیے آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، while we are talking about the blood of Jesus Christ and its importance, we need to be assured about the blood of Jesus Christ. That blood was shed on the cross, the shedding blood of Jesus Christ. We need to be assured about it. What are the evidence? کیا وہ حقائق ہیں، شواہد ہیں جن سے ہم جانتے ہیں کہ واقعی خداوند یسوع مسیح نے کلوری پر، اس صلیب پر اپنا لہو بہایا. پہلی بات جو ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں دیکھتے ہیں، میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو بھی دیکھیے گا، کیونکہ ضروری ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام پر غور کریں. اور آپ کی بائبل مقدس جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ہوگی. تو لوکا کا انجیلی بیان اس کا 22 باب، ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ اپنی قربانی سے پہلے خداوند یسوع المسیح باغ گتسمنی میں تھے، اور وہاں پر جو ان کا خون ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ جب وہ دعا کر رہے تھے وہاں پر ان کا خون جو ہے وہ لہو کی بوندوں کی صورت میں کس طریقے سے بہا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان باتوں کو ہم مارک کریں اپنی بائبل میں، تاکہ یہ ہمارے لیے ایک ثبوت ہو، تاکہ جب ہم آئندہ کو کسی کو بتائیں، سکھائیں، تو ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہونا چاہیے. خداوند یسوع مسیح جب باغ گتسمنی میں تھے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا خون جو ہے وہ سینے کی خون میں ان کا جو خون جو ہے وہ بہا. اور میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 22 باب اور اس کی 44 آیت. پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا. ہم نے کل اس بات کو دیکھا تھا کہ جب قائن اور حابل نے قربانی گزرانی، تو حابل کو جب قتل کر دیا گیا، قائن نے اسے قتل کر دیا اس کے بھائی نے، تو خداوند کہتا ہے کہ اس کا خون پکارتا ہے زمین میں سے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا جو خون ہے وہ زمین پر ٹپکا، اور یہ خون جو ہے یہ قوت اور طاقت والا خون ہے. عزیزو، دوسری جو جگہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کا خون جو ہے وہ بہا، کیونکہ ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ صرف صلیب پر ہی اس کا خون بہا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں. تو میرے ساتھ دیکھیے، جب خداوند کی عدالت ہو رہی تھی اور خداوند کو مارا جا رہا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 27 باب اور اس کی 28 آیت کو 27 آیت کو دیکھیں گے. اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو کلا میں لے جا کر ساری پلٹن کے گرد جمع کی، اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور ایک سرکنڈا اس کے دانے ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ آئی یہودیوں کے بادشاہ تھا. تو جب خداوند یسوع مسیح کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور ان کو عدالت میں لے جایا گیا، خداوند کو کوڑے مارے گئے، خداوند کو پیٹا گیا،
تو اس میں بھی خداوند کا لہو جو ہے وہ بہا۔ رومی سپاہیوں نے خداوند یسوع مسیح کو کانٹوں کا تاج پہنایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب پر مصلوب کیا گیا تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور جب یہ کیل ٹھونکے گئے تو عزیزو یہ کیل جو ہے وہ 6 سے 9 انچ لمبے کیل ہوتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح بڑی اذیت کی حالت میں تھے۔ مصلوب کرنا جو ہے یہ لوگوں کے سامنے سر عام مجرم کو ذلیل کرنا ہوتا تھا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو لکڑی پر لٹکایا گیا اور ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں یہ کیل جو ہے وہ ٹھونکے گئے۔ جب میں کوڑوں کی بات کر رہا تھا تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب کوڑے مارے جاتے تو اس میں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیل ہوتے تھے، اور اس کو جب وہ مارا جاتا تھا تو وہ اس کی جو کھال تھے وہ کھینچ لیتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ تمام دکھ سہے اور اپنا قیمتی لہو جو ہے وہ بہایا۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 19 باب ہم دیکھیں گے، گاسپل آف جان چیپٹر 19، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 19 باب اور اس کی 34 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 19 باب اور اس کی 34 آیت، ورس 34۔ اب یہ جو بات ہے بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع کے پہلو کو جب چھیدا جاتا ہے تو لکھا ہے مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ That was the evidence he was dead۔ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پسلی میں جو ہے وہ بھالا جو ہے وہ مارا گیا اور وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ یسوع کا یہ قیمتی خون جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ بہا، اور یہ اس کی بڑی خوبصورت یہ شواہد ہیں، اس کی ایویڈنس ہے۔ یسوع کا خون قیمتی لہو ہے، ایک قیمتی لہو ہے جس سے ہماری مخلصی اور رہائی ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام کو دیکھا کہ خداوند ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم خداوند کے لہو پر ایمان رکھتے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ، ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کے لہو پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو عزیزو ہمیں اس کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کیسے اس کی عزت کر سکتے ہیں، کیسے اس کو آنر کر سکتے ہیں؟ خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے سے۔ اور خداوند کا بندہ پترس کے خط میں ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ تمہاری مخلصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ یسوع کے بیش قیمت لہو سے ہوئی ہے۔ تو ہمارا چال چلن جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری زندگی پاک ہونی چاہیے، پاک ہوتے جائیں۔ سینکٹیفیکیشن، خداوند کا جو خون ہے یہ ہمیں روز بروز پاک و صاف کرتا ہے، تقدیس کرتا ہے، ہم پاکیزگی کے عمل میں سے گزرتے ہیں، اور یہ خداوند کے یہ خون کی جو قیمت ہے بہت زیادہ ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ ہے۔ ہماری مخلصی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی، سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ یسوع کے بیش قیمت لہو سے ہوئی ہے۔ خداوند کا جو خون ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ What does the blood of Jesus do؟ یہ تیسرا پروگرام ہے اور ہم اس میں خداوند کے لہو کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔
خدا اس لہو کو کیسے دیکھتا ہے؟ شیطان لہو سے ڈرتا ہے، اور جو کلیسیا ہے، جو خداوند کے لوگ ہیں، ان پر اس لہو کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ خداوند کے لہو کے وسیلے سے ہماری مخلصی ہوئی، ہمارا کفارہ ہوا، اور خداوند جب لہو کو دیکھتا ہے تو وہ ہمیں قبول کرتا ہے۔ جب خداوند کا لہو ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو خداوند ہمیں قبول کرتا ہے۔ کفارے کا مطلب ہے کہ یسوع نے ایک اپنا جو کام تھا، جو ذمہ داری تھی ہماری نجات کی، ہماری مخلصی کی، اس ذمہ داری کو خداوند نے صلیب پر پورا کیا اور ہم کو نجات بخشی۔ That was the greatest event in the history of humankind. اس دنیا کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ میں سوچا کہ شاید جب سمجھ نہیں تھی کلام کی، حکم کہ ایک شخص کے خون بہانے سے تمام دنیا جو ہے وہ نجات پائے، اور بچپن سے ہم اس آیت کو سنتے آ رہے تھے، پڑھتے آ رہے تھے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ مسٹری، یہ بھید سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جب خدا ان کے پاک کلام پر غور کرنا شروع کیا تو پھر معلوم ہوا کہ یسوع کا خون جو ہے، جب خداوند اس خون کو دیکھتا ہے تو نہ صرف ایک، دو، سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں، بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس خون سے جو ہے وہ نجات پا سکتی ہے، مخلصی پا سکتی ہے اگر ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یسوع کی جو موت کا جو مقصد تھا، جو خون بہانے کا مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ وہ پاک خون بہایا جائے اور اس سے تمام دنیا مخلصی اور رہائی حاصل کرے۔ اس لیے کرنتھیوں کے خط میں پالوس رسول یہ فرماتے ہیں کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے لیے، یہ وہ جو اس کو قبول نہیں کرتے اور جو اس کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، بہت ہی یہ خوبصورت آیات ہیں، اور خدا ان کا بندہ جو ہے وہ مسیح کی صلیب کے بارے میں بیان کرتا ہے، اس کی قدرت کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 18 آیت، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ وہ لوگ جو یسوع کے خون کو نہیں مانتے، جو اس خوشخبری کی تاثیر کو نہیں سمجھتے، مسیح کی صلیب جو ہے ان کے لیے بے تاثیر خوشخبری ہے کہ یسوع نے صلیب پر مر کر موت اور گناہ کو مغلوب کیا اور پھر مردوں سے جی اٹھا۔ ہلاک ہونے والوں کے مراد وہ لوگ ہیں جو یسوع پر ایمان نہیں لاتے بلکہ انسانی حکمت پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس صلیب کے پیغام کو بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ دنیا کے جو حکیم ہیں، جو دنیا کے جو نالجبل لوگ ہیں، جو خداوند کی اس قربانی کو، اس خون کو نہیں قبول کرتے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنے گھر میں صابن رکھا ہو اور آپ اس سے ہاتھ نہ دھوئیں، آپ منہ نہ دھوئیں، آپ نہائیں نہ، تو صابن کا کیا فائدہ ہے؟ عزیزو، جب تک آپ اس خون کو قبول نہیں کریں گے، اس سے اپنے آپ کو نہیں دھوئیں گے، اپنے جامے اس سے نہیں دھوئیں گے، عزیزو اس وقت تک آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ ذرا مکاشفہ کی کتاب کو دیکھیے، وہاں پر ایک بہت بڑی بھیڑ ہے اور خداوند کے تخت کے آگے وہ کھڑے ہیں اور خداوند کی
حمد و تعریف کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو برہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور خدا ان کی جو تعریف ہے، ستائش ہے، وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے جامے یسوع کے خون سے دھوئے ہیں وہ برے کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو میں خاص بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو بانٹنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور دیکھیے میرے ساتھ خداوند کے میں 2 آیات جو ہے وہ پڑھوں گا، مکاشفہ اس کا 6 باب اور اس کی 9 آیت سے۔ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ آئے مالک، آئے قدوس و بارک، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والے سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا، ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا بھی شمار نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند کے لہو کے بارے میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کے حضور جو لوگ جو شکرگزاری کر رہے ہیں اور جو برے کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں، ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جامے جو ہے وہ یسوع کے خون سے دھوئے ہیں اور وہ اس کی حمد و تعریف کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، مکاشفہ اس کا 7 باب اور اس کی 9 آیت۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قبیلے، ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ سے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ اور سب فرشتے ان تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ خود میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ بڑی غور سے اس بات کو سنیے گا۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے اور وہ جنہوں نے برے کے لہو سے اپنے جامے دھوئے ہیں وہ اس تخت کے سامنے ہیں، اور اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ان کو کوئی موسم تنگ کرے گا، نہ بھوک تنگ کرے گی، اور وہ برے کے تخت کے پاس اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشم کے پاس لے جائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ تو یہ یسوع کا خون ہے جو جب خدا اس کو دیکھتا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جب اس پہ نگاہ کرتا ہے تو ہمارے قصوروں کو معاف کرتا ہے، اور جب ہم اس سے اپنے جامے دھوتے ہیں تو ہم مخلصی اور رہائی پاتے ہیں۔ شیطان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس خون کی وجہ سے اس کو شکست ہو گئی، یسوع کے خون کے وسیلہ سے اس کو شکست ہو گئی۔ اور ہم ایک اور خاص بات جو دیکھتے ہیں کہ خداوند کے لہو میں پناہ ہے، اور ہم نے اس بارے میں دیکھا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تم جو برا ذبح کرنا اور اس کا خون جو چوکنے پر لگانا، تو وہ اس خون کے وسیلے سے وہ بچ گئے۔ So there is a protection in the blood of Jesus Christ۔ شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، چھپوا لیتے ہیں اپنے آپ کو
खुदावन के लहू से, तो इब्लीस आपको छू नहीं पाता। और फिर इसके साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि हम खुदा के गजब से बच जाएंगे अगर यीशु के खून में छिप जाएंगे। यीशु का लहू गजबे अल्लाही से हमें बचाता है। हमें तमाम तरह के खुदा की जो जब अदालत होगी तो वो जो कि यीशु के खून से रास्तबाज ठहरे हैं, वी आर जस्टिफाइड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। रोमी हमें सिखाता है, पौलुस रसूल इस बारे में बताता है कि अब मौत का उन पर कोई इख्तियार नहीं। आप कहिए भाई साहब ये क्या बात है, जो मसीह है वो भी तो मरते हैं। हाँ, यकीनन वो पहली मौत का उन पर इख्तियार है, क्योंकि जो भी इस शख्स दुनिया में आया उसने जरूर मरना है, लेकिन उन पर दूसरी मौत का, अब्दी हलाकत का उन पर कोई इख्तियार नहीं होगा। शैतान जो है वो पावरलेस हो गया है, अब उसका कोई हम पर इख्तियार नहीं रहा। यीशु का खून हमारा इफ्जी है, सब्स्टिट्यूट है। यीशु के खून के वसीले से बड़ा खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर 32 हम आमतौर पर ज़बूर को गाते हैं। वो ताने जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते टके गए सारे औगन सदा। मुबारक है वो जिसके पाप जो है वो धुल गए और ढांप दिए गए, वो धन है। वो मुबारक है जिसके गुनाह जो है वो धुल गए। तो आप मुबारक हैं। और अजीजो, खुदा उनके लहू के वसीला से हम देखते हैं कि जो हम गज़बे इलाही से बच जाएंगे तो हम खुदा उनकी उस बादशाहत में दाखिल होंगे। खुदा उनका शुक्र हो उसके इस लहू के लिए। अब खुदा उनका लहू जो है वो हमसे ये तकाजा करता है कि जब उसने अपना कीमती लहू मेरे लिए और आपके लिए बहाया है, तो खुदा उनका बंदा हमें ये सिखाता है कि हम पाक जिंदगी बसर करें, क्योंकि खुदावन कहता है कि मैं पाक हूं, तुम भी पाक हो। दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अजीजो, जब उसने अपने कीमती लहू से हमें रास्तबाज ठहराया है, हमें सच्चा ठहरा दिया है, अब रोज रोज हम उस पाकीज़गी के अमल में से गुजरे हैं। मैं क्विकली निजात के बारे में, मखलसी के बारे में आपको बताऊं। जबकि यीशु के खून के वसीला से हमारी मखलसी हुई है, तो इसमें 3 बातें जो है वो बड़ी जरूरी हैं, और इन 3 बातों करने के बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। पहली बात कि निजात या मखलसी जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से आप कहें लो जी मुझे निजात मिल गई। निजात क्या है, मखलसी क्या है, इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, स्टेप्स हैं। और पहला जो है वो ये है कि जब यीशु ने सलीब पर अपना खून बहाया, तो उसके खून बहाने के सबब से हम मुफ्त रास्तबाज ठहरे। वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग, और ना ही हमने कुछ पे किया है और ना करना पड़ेगा। हम यीशु के खून से बहाने से मुफ्त सच्चे रास्तबाज राइचस बन जाते हैं। By the precious blood of our Savior, Lord Jesus Christ, we are becoming righteous. उसकी रास्तबाजी हमारे खाते में पड़ जाती है, हम सच्चे बन जाते हैं। खुदावन के खून के वसीला से दूसरी जो निजात में जो बात है, ये तो खुदावन ने काम मुकम्मल कर दिया। ठीक है जी, उसने सलीब पर खून बहा दिया, मुझे और आपको उसने निजात दे दी। उसने अपना जो मिशन था, वो जो काम था, जो असाइनमेंट थी, वो मुकम्मल की। उसने कहा कि तमाम हुआ। अब दूसरा जो काम है सेंटिफिकेशन का, तकदीस का, पाकीज़गी का, रोज बरोज खुदाम का पाक जो है वो हमारी मदद करता है। तकदीस के काम में खुदाम का पाक जो है वो हमारी मदद करता है। खून और रूह कुद्दस, आग, दोनों मिलकर काम करते हैं। देखिए, जब कायन और हाबिल ने कुर्बानी गुजारनी, गौर से सुनिएगा, जब कायन और हाबिल ने कुर्बानी गुजारनी, कायन जो है वो सब्जियां और
फल और अपने हाथों की मेहनत का फल जो है लेकर आया, और हाबिल जो था वो बर्रा लेकर आया, मेंढा लेकर आया। और कैसे ये मालूम हुआ कि हाबिल की कुर्बानी जो है वो कबूल कर ली गई और कायम की कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं हुई? क्योंकि आग ने उसको जलाया, आग ने उसको कबूल किया। और हम देखते हैं कि जब भी कुर्बानी गुजारी जाती तो आग जो है उस पर आती थी, और इसका मतलब ये है कि ये खुदावंद का पाक रूप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का पाक रूप, खुदावंद ने सलीब पर खून बहाया, और खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। वो जो पाकीज़गी का, तकदीस का जो काम था वो होना बाकी था। And the day of Pentecost, when all the people they were gathered together in Jerusalem, और खुदावन की तरफ से आग जो है वो नाज़िल हुई और सैंक्टिफिकेशन का काम शुरू हो गया। और पतरस ने जब वास किया तो 3000 लोगों ने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया। खून के साथ साथ हमें खुदावन के पाक रूह की भी जरूरत है, जो हमें पाक करता है, तकदीस का काम करता है, सैंक्टिफिकेशन का काम करता है। इसलिए खुदा कहता है कि पाप रूह को कभी रंजीदा ना करो, जिस पर तुम्हारे लिए मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। हमें खुदा के पाक रूह की अशद जरूरत है ताकि हम पाकीज़गी के उस अमल में से गुजर सकें। मैं कभी जरूर तकदीस के बारे में, इस सैंक्टिफिकेशन के सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरा है। तो तीसरा जो पहलू है, तीसरा जो फेज है, वो है ग्लोरिफिकेशन, जलाल, तजल्ली। जब हम उसमें दाखिल होंगे, नाउ वी आर इन अ जर्नी। अभी हम बियाबानी सफर में हैं, लाइक इजराइट्स, दे लेफ्ट द इजिप्ट, दैट वाज अ सैंक्टिफिकेशन, दैट वाज अ जस्टिफिकेशन, और देन दे वर इन द विल्डरनेस, दैट वाज अ सैंक्टिफिकेशन। अब हम उस बियाबानी सफर में हैं, हम उसमें से गुजरे हैं। द टाइम विल कम व्हेन विल एंटर इनटू दैट न्यू जेरूशलम, जब हम उस नए यरूशलेम में दाखिल होंगे, तो तब हमारी मखलसी का, निजात का काम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। जब तक हम इस जमीन पर हैं, खुदावंद के हाथ से जला वतन है, तमाम कायनात कराती है और दर्द ज़ह में पड़ी है और एक मखलसी देने वाले की राह देख रही है। जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे, अब वो मार खाने के लिए नहीं आएंगे, अब वो कांटों का ताज पहनने के लिए नहीं आएंगे, अब वो अपना लहू बहाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि अब वो मुझे और आपको लेने के लिए आएंगे, और हम उनके साथ उस जलाली शहर में दाखिल होंगे, जहां पर न रोना होगा, न मातम होगा, ना हो नाला होगा, ना मौत होगी, ना बीमारी होगी, बल्कि उसके चेहरे को हम देखेंगे और हमेशा तक उसके साथ रहेंगे। दैट इज द लास्ट फेज ऑफ आवर सल्वेशन। निजात का वो काम उस वक्त मुकम्मल हो जाएगा और हम उसके साथ 1000 साल तक बादशाही करेंगे। अजीजों, ये सब कुछ मुमकिन होगा उस पहले फेज की वजह से, उस पहले काम की वजह से जो यीशु ने किया कि उसने सलीब पर अपनी जान दी, हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराया है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसके बहाए हुए लहू के लिए, उसके पाक रूह के लिए, और इस बात के लिए कि वो बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। एक आखिरी बात, खुदावन के लहू से हम रास्तबाज ठहर गए हैं। जब तक वो हमारी जिंदगी में उस पाक रूह को नहीं देखेगा, उस वक्त तक हम उसके साथ बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। इसलिए जरूर है कि हम नए सिरे से पैदा हों, हम खुदावन के रूह के वसीला से नए सिरे से पैदा हों। इसलिए खुदावन ने निकोदेमुस से कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है, और जब तक किसी की नई पैदाइश नहीं होती वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। खुदावन के पाक रूह से हम मामूर होकर उसके उसने यरूशलेम में दाखिल होंगे। खुदा का शुक्र करते हैं उसके बहाए हुए लहू के लिए, इस बात के लिए कि खुदावन ने इब्लीस को शिकस्त दी और हमें अपने पाक लहू से धोकर पाक को साफ कर दिया, और अब हम उसकी उस आसमानी बादशाहत में दाखिल होने को हैं
جہاں پر ہم ہمیشہ ہمیشہ تک خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند بزرگ خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو ہمیں مسا کرتا ہے، تو اپنی حکمت کی باتیں، اپنی دانش کی باتیں، اپنے منہ کی باتیں ہم تک پہنچاتا ہے۔ پھر یسوع، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اپنے لیے، اس حقیر مٹی کے برتن کو خدا تو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خدا تیرا شکر ہو تیرے لوگوں کے لیے جن کے اندر تیرے کلام کی بھوک اور پیاس ہے۔ خدا آج صبح جتنے لوگوں نے بھی تیرے کلام کو سنا ہے اور آئندہ خدا اس ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ پھر یسوع جی، ہم اس وقت دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ خدا ابھی تک تجھ سے دور ہیں۔ پھر یسوع، میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیرے پاک روح کی معموری چاہتا ہوں۔ پھر خدا تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، ان کو تیرے پاک خون میں چھپاتے ہیں، ان کے گھروں کو تیرے پاک خون میں چھپاتے ہیں، زندگیوں کو لے لے پیر خدا اور بڑی برکت دے۔ اس وقت ہم تمام بیماروں کو، تمام مصیبت زدہ لوگوں کو تیرے سامنے لاتے ہیں، جو لوگ بھی ہے خداون انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، دیگر ممالک میں ہیں، جو کہ کورونا وائرس کے خداون وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کہ خداون مالی مشکلات کا شکار ہیں، بے روزگار ہیں۔ خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، بچوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، استاذہ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں تمام پیر خداون پرائم منسٹرز کے لیے اور دیگر پیر خداون تمام حکمرانوں کے لیے کہ پیر خداون ان کے ساتھ ہو۔ جلال سے بڑے خداون میں اس وقت دعا کرتا ہوں اپنی کلیسیا کے لیے، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ کے لیے، وہ کلیسیا جو تو نے دی ہے تاکہ ان بھیڑوں کی نگہداشت کر سکوں۔ پیر خداون تو سردار گلا بان ہے، تو ہمارا عیالی ہے، تیرے آسات تیری لاٹھی سے ہمیں تسلی اور اطمینان ہے۔ تو ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے ہمارا پیالہ لبریز کیا ہے۔ خداون یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی اور ہم ہمیشہ تیرے گھر میں سکونت کریں گے۔ پھر خداون تو ہمیں اس ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگی کے تمام مسائل کو، تمام کمزوریوں کو، خامیوں کو خداون تو اپنے یسوع نام میں دور کر ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شرکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خدا آپ کو بڑی برکت دے اور آپ اس پروگرام کو خود بھی دیکھیے اور اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اس ویڈیو کو، اور جب آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھیں، یہ میری جو ریکویسٹ ہے اس کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آپ اپنے دوستوں عزیزوں کو ضرور یہ کلام بانٹیں، ان تک پہنچائیں۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے کلک کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فیس بک پہ اپنے دوستوں کو اس پروگرام کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ یہ کلام سنیں، کیونکہ یہ زندگی بخش کلام ہے۔ کیا جانے، کون جانے کہ کس وقت کہاں پر خداون کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، یہ بات یاد رکھیں۔ خداون کا یہ زندہ معتبر لاحقہ لا تردید پاک کلام ہے، یہ کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ لیکن اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ میں آپ کا وقت لے رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے مر رہا ہو، ڈوب رہا ہو، اور آپ ایک بڑے ایکسپرٹ ہوں، آپ سوئمر ہوں، ڈائیور ہوں، تو کیا آپ اس کو مرنے دیں گے؟ آپ ضرور جمپ کریں گے اور آپ اس کو بچائیں گے۔ اگر کوئی شخص آگ میں جل رہا ہے اور آپ نے خود وہ فائر پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آگ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو کیا آپ اس کو نہیں بچائیں گے؟ یا شاید اگر آپ نے جیکٹ نہ بھی پہنی ہو، ایٹ لیسٹ یو ول ٹرائی
کہ अच्छा भी इस पे पानी डालें, इस शख्स को लेकर आए, रेस्क्यू करें, उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है, आपके हाथ भी जल सकते हैं, आपके कपड़े भी जल सकते हैं, बट यू आर टेकिंग द रिस्क, क्योंकि आप किसी को मरते हुए जलते हुए नहीं देख सकते। थैंक्स गॉड, मैं अभी देख रहा था कि इंडिया में लोग जब देख रहे हैं कि लोग सड़कों में मर रहे हैं, और पर्टिकुलरली आई एम रियली थैंकफुल एंड आई रियली प्रेज गॉड फॉर द पीपल ओवर देयर, वो लोग जिन्होंने अपनी गाड़ियां दी और जिन्होंने अपने वसाइल दिए कि उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको हॉस्पिटल लेकर जाए। खासतौर पर मैं सिख कम्युनिटी के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि उन्होंने अपने खुराक जो उनके साथ बांटी, अपना रुपया पैसा उन्होंने खर्च किया, अपनी गाड़ियां दी। Why? Because they don't want to see that people they will die on the street. तो जब हम इस जिंदगी के लिए इतने फिक्रमंद हैं, ये जो जिस्मानी जिंदगी है, हम नहीं चाहते कोई मरे। अगर कोई शख्स, मैं पिछले दिनों देख रहा था कि एक बच्चा ट्रेन के नीचे आने वाला था, तो एक शख्स ने भाग के उसको रेस्क्यू किया, अपनी जान खतरे में डाली और उसने उसको खींच कर तो वो उसको ले आया प्लेटफॉर्म पे। और बिल्कुल चंद सेकंड का फर्क, उसने ये नहीं सोचा कि कोई बात नहीं, ये बच्चा मर जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने, बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, लेकिन उसने फौरन जाकर उसको रेस्क्यू किया, उसको बचाया। अजीजों, डोंट थिंक अबाउट द वर्ल्ड, what they are doing, what they are thinking, what you are thinking, what you are doing, that is a matter. क्या आप किसी को बचाना चाहते हैं? As a Christian, this is our duty, this is our responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको एक जिम्मेदारी समझे और जरूर खुदा का पाक कलाम लोगों के साथ बांटे। अगर आप नहीं जानते, आपको समझ नहीं है, तो एटलीस्ट जो कुछ आपके पास है वो तो आप दूसरों को दे सकते हैं। एक छोटा लड़का जिसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी, वो तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था। उसकी मां ने उसको दी होंगी कि बेटा ले, तू जा रहा है उस्ताद के पास, तू कलाम सुनने जा रहा है, तो ये रोटियां ले जा, 5 रोटियां 2 मछलियां। तो उसने वो शागिर्दों को दे दी। शागिर्दों ने भी ये नहीं कहा अच्छा चलो जी मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ना, उन्होंने वो रोटियां यीशु को दे दी और यीशु ने उनको मल्टीप्लाई किया, बरकत चाहिए और उनको बांटना शुरू किया, और बहुत बड़ी भीड़ जो है उनको खुदा ने सेव किया। चीजों, ट्राई टू मल्टीप्लाई, इसको अब ये हमारी जिम्मेदारी है। खुदावन ने ये रोटी, ये कलाम अब आपके हाथ में दे दिया है। खुदावन ने चाहता कि इसको मल्टीप्लाई करें, दूसरों तक लेकर जाएं, एंड एंड ऑफ द डे यू विल बी आंसरेबल फॉर दैट। ये याद रखें, इसको ये ना सोचें कि हमारी मर्जी है या ऑप्शनल। नो, दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज आवर ड्यूटी। 70 वरे भी, 80 वरे भी, आखिर में फिर भी फना, पता नहीं कब हमारी जिंदगी खत्म हो जानी है, लेकिन जितना भी वक्त खुदावन ने दिया है उस वक्त को गनीमत जानो। दिन बुरे हैं और इस कलाम को लोगों तक लेकर जाएं। खुदावन आपको बड़ी बरकत बख्शे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।